السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر حسین علی شیخ حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع حالات سنوارنے کے لیے حکام اور عوام کی ذمہ داریاں۔ ترجمہ شفقت الرحمان مغل حافظہ اللہ تعالی بتاریخ 17 ربیع الاول 1438 16 دسمبر 2016۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ قوت والا اور مضبوط ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بہت بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی گزشتہ اور پیوستہ سب لوگوں کے لیے تاکیدی نصیحت ہے۔ مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے، جو تکلیفیں انہیں پہنچ رہی ہیں، عذاب کی جتنی بھی صورتیں ان کے آنگن میں رونما ہیں، یہ تمام امور ان سے محاسبہ نفس کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ حالات انہیں مقام استفسار پر لا کھڑا کر رہے ہیں کہ پروردگار کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، وہ اپنے دین پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کس قدر عمل پیرا ہیں۔ کوئی بھی انسان ان حالات کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے ان حالات کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی سمت اور منہج کو سمجھیں، خواب غفلت سے بیدار ہوں اور شریعت الہی اور سنت نبی پر عمل پیرا ہونے میں کی جانے والی کوتاہی کا خاتمہ کریں۔ مسلمانوں پر اجتماعی، انفرادی، علاقائی اور عالمی مصیبتیں آن پڑی ہیں، جن سے ایسے اسباب کی تلاش مزید دو چند ہو گئی ہے جو انہیں مشکلات سے نکالیں اور نقصانات سے بچائیں۔ ان تمام اسباب کی جڑ اور بنیاد، جو کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہوں اور دکھ سکھ، خلوت و جلوت، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو اپنا نگران و نگہبان سمجھیں۔ پروردگار کا فرمان ہے، جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت 2۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ چنانچہ جس وقت بھی مسلمان اس بنیادی نقطے پر انفرادی اور اجتماعی عمل کریں گے تو ان کے لیے تمام تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا۔ جس وقت بھی مسلم معاشرے اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اسی طرح عمل پیرا نہیں ہو جاتے جیسے کہ ہمارے نبی اور اس امت کے سلف صالحین عمل پیرا تھے، وہ جب بھی اسے عملی جامہ پہنا دیں گے تو ان کے حالات سدھر جائیں گے، زندگی خوشحال ہو جائے گی، ان کے امور سنور جائیں گے اور امن و امان قائم ہوگا، بلکہ ان کا دشمن بھی شکست خوردہ ہو جائے گا۔ جب بھی مسلمانوں کا کوئی حکمران یا ذمہ دار شخص تقوی الہی اپنائے تو اس کی عزت، رفعت اور سلطنت میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی میں اس کی شان بلند ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس آیت 62۔ انہیں جتنی بھی تکلیفیں آن پہنچی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت اور حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے، جو ان کی حفاظت فرماتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے۔ جب یہ قطعی اصول معلوم ہو گیا تو مسلمانوں کو آج اپنے دین، جان، مال، عزت، آبرو، معیشت اور روزی روٹی کے لیے مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کی وجہ سے زندگی اچھی نہیں گزر رہی، انہیں خوشحالی میسر نہیں ہے، ان کے راستے پر امن نہیں ہے، حالات میں استحکام مفقود ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں، عقل کے ناخن لیں، ان کٹھن حالات سے سبق سیکھیں کہ اپنے پروردگار سے رجوع کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ حالات جتنے بھی سنگین ہو جائیں تب بھی اللہ کے دین اور شریعت سے روگردانی، اسی طرح گناہوں اور ممنوع کام کرنے پر ملنے والی اخروی سزاؤں سے یہ حالات کہیں کمتر ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ سورہ فصلت آیت 16۔ اسی طرح فرمایا، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہلکے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ سورہ سجدہ آیت 21۔ مسلم اقوام۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم اور سخاوت اور رحمت فرماتے ہوئے ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہمیں ایک حقیقت سے بہرور فرمایا ہے۔ حالانکہ دنیاوی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر سیاسی تجزیے بہت کیے جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت بے اعتنائی کا شکار ہی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا پروردگار فرماتا ہے، اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ سورۃ الاعراف آیت 168۔ اسی طرح فرمایا، بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے،
جس کی وجہ لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے۔ امید ہے کہ وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ سورۃ الروم آیت 41۔ مسلمانوں کو انواع و اقسام کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا ہے۔ اس صورت میں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان اپنے رب سے رجوع کریں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، تمام گناہوں اور ہلاک کرنے والے اعمال سے سچی اور پکی توبہ مانگیں، ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے پہلو تہی کا اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر کے اسی کی جانب متوجہ ہوں، انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے بدی اور مہلک گناہوں کے راستے چھوڑ دیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ سورۃ الانعام آیت 42۔ اسلامی بھائیوں، ان مصیبتوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف ہی دوڑو۔ امت مسلمہ گناہوں کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں انہیں نیکی سے درست کرو۔ تمہاری زندگی میں معصیت اور مہلک گناہوں کا اندھیرا ہے، اسے تقویٰ کے نور اور آسمان و زمین کے پروردگار کی بندگی سے بدل دو اور افضل المخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند ہو جاؤ۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ النور آیت 31۔ اسی طرح فرمانے والی تعالیٰ ہے، اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ سورۃ توبہ آیت 74۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یونس کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں سامان زید سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ سورہ یونس آیت 58۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس وقت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے اسباب دیکھے جس سے یونس علیہ السلام ڈراتے تھے تو سب کے سب اللہ تعالیٰ سے پناہ اور مدد مانگنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ سب کے سب اپنے بال بچوں، ڈھور ڈنگروں کے ساتھ باہر نکل آئے اور اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی التجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان سے عذاب ٹال دیا۔ انہوں نے اپنی زبان سے مانگا اور زبان حال سے اپنی بات کی تصدیق بھی کی۔ اے امت سید الانبیاء و افضل المرسلین، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے یقینی وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کبھی مؤخر نہیں ہوگا، بشرطے کہ تم مصیبت کے وقت اپنے رب کی جانب رجوع کرو، مشکل کے وقت اسی سے تعلق بنائے رکھو۔ تم پر آنے والی مصیبتیں باقی نہیں رہیں گی اور آئندہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں استغفار کرنے کی حالت میں عذاب دینے والا نہیں۔ سورۃ الانفال آیت 33۔ نبوی درسگاہ کی تربیت یافتہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے غالب نہیں آتے، بلکہ تمہاری فتح آسمان سے آتی ہے۔ حدود الہی کی پاسداری کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ملے گی جس سے تمہاری زندگی سنور جائے گی، بدحالی ختم ہو جائے گی اور تمہارا دشمن پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ النمل آیت 46۔ مسلم حکمرانوں، امت مسلمہ کے علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ پوری امت کو خطرات اور خوف و ہراس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے بغیر ختم ہونے والا نہیں۔ یہ حالات تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک فریضہ اور واجب ادا کرنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں کہ تم اپنا محاسبہ کرو، تم امت کے حالات کو شریعت کے ترازو میں تولو، تم سنجیدگی، اخلاص اور سچے دل کے ساتھ بہتری کے لیے کوششیں کرو اور صرف وہی اقدامات کرو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یہ امت امانت ہے، یہ امت تمہاری گردنوں پر امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن تم سے پوچھا جائے گا جب مال اور اولاد کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے، جب الجبار عز و جل فرمائے گا آج بادشاہی کس کے لیے ہے، اور پھر خود ہی فرمائے گا صرف زبردست اور تنہا اللہ کے لیے۔ سیاست صرف شریعت الہی کے مطابق کرو، ان کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو، اپنے معاشروں میں شریعت الہی کا نفاذ کرو۔ شریعت کا نفاذ ساری مخلوق پر واجب ہے۔ تمہارے معاشروں میں جو کچھ بھی رضا الہی کے منافی امور ہیں ان کا مقابلہ کرو اور ایسے بن جاؤ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اگر ہم انہیں زمین کا اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں
زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ الحج آیت 41۔ خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ حکمران کے ذریعے ان چیزوں کا بھی سد باب فرما دیتا ہے جن کا سد باب قرآن سے نہیں ہوتا۔ تمہارے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ امت کے حالات درست فرمائے گا، بشرطے کہ تم امت کو مراد الہی کے مطابق ڈھال دو، لہٰذا اپنے اپنے ممالک کو امور اسلام کے مطابق سدھارو، اس طرح امت شر سے محفوظ ہو جائے گی اور تمام خدشات اور خطرات سے نجات پا جائے گی۔ امت کو حقارت، رسوائی اور عاد سے خلاصی ملے گی۔ ساری امت کے دستور کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اصول ہو۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس لیے مسلم حکمرانوں، مسلم معاشروں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دین اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ جان لو کہ تم پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو تحفظ دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، کھلے عام گناہ کرنے والوں اور حلڑ بازی کرنے والوں کو پکڑو۔ تمام مسلم معاشروں میں ہر صاحب منصب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان کھول کر سنو۔ کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ رعایا پر حکمران بنائے اور اسے جب موت آئے تو وہ اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ متفق علیہ۔ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظلم لوگوں کو ان کے دین سے پھیرنا اور پھر ان کے بعد ان کے ذریعے معاش کو تباہ کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسلام کو تحفظ دو۔ مسلم حکمرانوں، تمام دشمنوں کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ دشمن تمہارے بارے میں کسی قرابت اور معاہدے کا پاس نہیں رکھتے۔ خطرات موڑنے کے لیے سب متحد ہو جاؤ۔ شریر لوگوں کے شر کی روک تھام کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ کینہ رکھنے والے دشمنوں کی چالوں اور لالچی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے قوت تیار رکھو۔ سورۃ الانفال آیت 7۔ اور قوت میں توبہ اور شریعت الہی کے مطابق اپنے امور سنوارنا بھی شامل ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام سامعین کے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش طلب کریں، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد لوگوں تقوی الہی اپناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر قسم کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر پریشانی سے تمہیں نکال دے گا، اور تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ امت اسلامیہ، تمام مسلمانوں کو حلب اور موصل میں رونما ہونے والا سفاکانہ قتل عام نے انتہائی رنجیدہ کر دیا ہے۔ اس ستم گیری اور خون ریزی میں سفاکیت کی انتہا کر دی گئی ہے، لیکن اگر مصیبتیں بڑھتی جائیں تو ہمیں چاہیے کہ غالب اور عطا کرنے والے سے گڑ گڑا کر مانگیں، امید اور خوف دونوں کے ساتھ اسی کو پکاریں، اسی کی بندگی اخلاص کے ساتھ کریں۔ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا، مجھے 4 لوگوں کے بارے میں تعجب ہے کہ وہ 4 آیتوں سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں۔ جسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس آیت سے کس طرح غافل ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے ایوب کو بھی نوازا جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور تو سب سے رحم کرنے والوں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری انہیں لگی تھی اس سے دور کر دیا۔ سورۃ الانبیاء آیت 83 تا 84۔ اور جس شخص کو دکھ اور غم ہو تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمان سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 تا 88۔ جس شخص کے بارے میں لوگ مکاریاں کر رہے ہوں تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو چالیں اس کے خلاف چلی تھیں، اللہ نے انہیں اس سے بچا لیا۔ سورہ غافر آیت 44 تا 45۔ اور جو شخص دہشت زدہ ہو کس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے، جن کو لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے،
لہٰذا ان سے ڈر جاؤ۔ تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ سورہ آل عمران آیت 183 173 تا 174۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تاکید نصیحت ہر وقت تمہاری زندگی میں شامل حال ہو۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ سورۃ النحل آیت 188۔ بلاؤں کو ٹالنے اور مشکل کشائی کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اسی میں صدقہ اور محتاج لوگوں کی مدد بھی شامل ہے۔ خصوصاً شورش زدہ علاقوں میں پھنسے مسلمانوں کی مدد کریں، جیسے کہ حلب اور موصل، یمن، برما، فلسطین اور دیگر علاقوں کے مکینوں کی مدد کریں۔ مسلمان تاجروں، تمہاری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں تمہارا دینی اور دنیاوی ہر طرح کا فائدہ ہوگا۔ تم اپنے لیے توشہ آخرت بناؤ، اپنے بھائیوں کی مدد کرو، تمام غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے اموال محفوظ ہوں گے، تمہاری تجارت میں برکت ہوگی، اسی طرح تمہارے اور تمہارے ملک کے تمام قسم کے نقصانات سے حفاظت کی جائے گی۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 56۔ یا اللہ ہمارے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین علیہ نبی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ قیامت تک اچھے طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ حلب، موصل، یمن اور پوری دنیا میں تمام مسلم علاقوں کے اندر ہمارے بھائیوں کی مشکل کشائی فرما۔ یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ ان کو پہنچنے والی مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ ان سے بلائیں ٹال دے۔ یا اللہ ان سے بلائیں ٹال دے۔ یا اللہ ان کے سخت حالات ختم فرما دے۔ یا اللہ ان کے یہ سخت دن ختم فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی فتنے مسلمانوں کو درپیش ہیں، یا اللہ سب کو بھسم فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمانوں کو فتنے درپیش ہیں سب کو بھسم فرما دے۔ یا اللہ ظالموں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ جارحیت کرنے والوں پر اپنی سخت پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ جارحیت کرنے والوں پر اپنی سخت پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ ان کی جارحیت کو انہی پر قحط سالی بنا دے۔ یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ جو بھی مسلمان کے بارے میں چلے یا اللہ تو اس کے خلاف تدبیریں فرما۔ یا اللہ ان پر اپنا لاؤ لشکر مسلط فرما دے۔ یا اللہ ان پر اپنا لاؤ لشکر مسلط فرما دے۔ یا اللہ ان کی مکاری انہی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ تمام مسلم ممالک کو ہر قسم کے نقصان اور شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مملکت حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کی اپنی طرف سے خصوصی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسے اپنی خصوصی حفاظت سے اور عنایتوں سے نواز۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ اور رضا کا باعث بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں رہنما اور ہدایت یافتہ بنا۔ یا اللہ ان کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ انہیں مسلمانوں کے مفاد میں اتحاد کا ذریعہ بنا دے۔ یا حی یا قیوم، یا اللہ مومن مرد و خواتین کی بخشش فرما، مسلمان مرد و خواتین کی بخشش فرما، زندہ اور فوت شدہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم ہر قسم کی گمراہ کن دعوت سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم ہر قسم کی گمراہ کن دعوت سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہر ایسی سیاست سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو تفریق کا باعث بنے۔ یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ مسلمانوں کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ مسلمانوں پر اتنی رحمت فرما کہ تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یا اللہ مسلمانوں پر اتنی رحمت فرما کہ تیرے سوا کسی کے وہ محتاج نہ رہیں۔ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا غنی یا حمید، یا اللہ یا غنی یا حمید، یا اللہ یا غنی یا کریم، یا غنی یا کریم، یا غنی یا حمید۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک اور مسلم ممالک میں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک اور مسلم ممالک میں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش کا پانی مہیا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش کا پانی مہیا فرما۔ یا اللہ ہمیں برکتوں والی بارش کا پانی مہیا فرما۔ یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ ہم پر اپنی برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنی برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنی برکت نازل فرما۔ یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، اللہ کے بندو اللہ کا ڈھیروں ذکر کیا کرو اور صبح شام بھی اسی کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن الآل أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم فرج هم إخواننا في حلب وفي الموصل وفي اليمن وفي كل مكان من أمكنة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم ادفع عنهم البلوى، اللهم ارفع عنهم البلوى، اللهم ارفع عنهم الضراء، اللهم ارفع عنهم هذه الضراء، اللهم أطفئ الفتن التي أصابت المسلمين، اللهم أطفئ الفتن التي أصابت المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على الظالمين، اللهم اشدد وطأتك على المعتدين، اللهم اشدد وطأتك على المعتدين، اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به، اللهم سلط عليه جندك، اللهم سلط عليه جندك، اللهم اجعل تدبيره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك وعنايتك، اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبه وترضاه، اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم اجمع به كلمة المسلمين لما فيه صلاحهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من كل دعوة مضلة، اللهم إنا نعوذ بك من كل دعوة مضلة ومن كل سياسة خرقاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم بها عمن سواك، اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم بها عمن سواك يا حي يا قيوم. اللهم يا غني يا حميد، اللهم يا غني يا حميد، يا غني يا كريم، يا غني يا كريم، يا غني يا حميد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مباركا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا بركتك، اللهم أنزل علينا بركتك، اللهم أنزل علينا بركتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.